رمضان کا مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اللہ سے ذکر و اذکار کرنے کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ صدقات و خیرات کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اللہ کے سامنے گر گڑانے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اللہ کا قرب پا لینے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قیام و سیام کا مہینہ، رمضان کا مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اللہ سے رجوع، اللہ سے دل لگانے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ دلوں سے دلوں کو ملانے کا مہینہ، نفرتوں کو ختم کر دینے کا مہینہ، قطع تعلقی کو ختم کر دینے کا مہینہ، صلح رحمی کا مہینہ، یہ محبتوں کو بانٹنے کا مہینہ، حسد کو، بغض کو، کینے کو، انا کو ختم کر دینے کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ محبتوں کا پیغام لے کے آتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ رب کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ۔ کائنات کے پیغمبر نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ اس کا استقبال کرتے ہیں، اللہ اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، وفتحت ابواب الرحمہ، اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، وفتحت ابواب السماء، اللہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، وفتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، وفتحت وغلقت ابواب النار، اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اللہ شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، ومردۃ الجن، اللہ مردود جن، سرکش جن، اللہ ان کو بھی زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں، وللہ اتقاء من النار۔ اس رمضان کی برکت دیکھیے، اس رمضان کی فضیلت دیکھیے، اللہ اس رمضان کا مہینہ جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ کتنی عظمت ہے، کتنی مقام ہے، کتنی اللہ کی رحمت ہے، کتنی برکت ہے اس رمضان کی۔ اور کائنات کے پیغمبر نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور روزے داروں، یہ روزے داروں کے لیے خوشخبری ہے، کائنات کے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھتا ہے، رمضان کا روزہ رکھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، جو انسان رمضان کے اندر اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، فرمایا جو بندہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں رکھتا ہے، اللہ سے اجر طلب کرنے کے لیے رکھتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھتا ہے، اللہ کو خوشنودی مطلوب ہے، اللہ کی رضا مطلوب ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ ایسے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اسی طرح جو بندہ رمضان کا قیام کر لیتا ہے، نماز تراویح ادا کرتا ہے، نفل و نوافل ادا کرتا ہے، رمضان کا قیام کر لیتا ہے، رکوع و سجود کر لیتا ہے، اللہ فرماتا کائنات کے پیغمبر نے فرمایا ایمان کی حالت میں کرتا ہے، اللہ سے اجر طلب لینے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ ایسے بندے کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس کا نام لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا وہ 1000 سال سے بہتر ہے، 1000 سال عبادت کرنے سے اس رات کی عبادت کرنا بہتر ہے، فرمایا جو اس رات کو پا لیتا ہے، جو لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، اس رات اللہ کی عبادت کر لیتا ہے، اس رات قیام کر لیتا ہے، اللہ کی عبادت کر لیتا ہے، رکوع و سجود کر لیتا ہے، رب کی تلاوت قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ کی عبادت کر لیتا ہے، فرمایا جس بندے نے لیلۃ القدر کی رات کو پا لیا، قیام کر لیا لیلۃ القدر کا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ ایسے بندے کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں اس رمضان کی عظمت کتنی ہے، برکت کتنی ہے۔ اور آئیے ایک حدیث سماعت فرمائیے، میرے پیغمبر کا پیارا صحابی حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں لیٹا ہوا تھا، میرے سینے پر حضرت رسول اللہ نے اپنا سر مبارک رکھا ہوا تھا، نبی کا سر ہے، حضرت صحابی کا، حضرت حذیفہ کا سینہ ہے، دیکھیے صحابی کی عظمت کو دیکھیے، صحابی کے مقام کو دیکھیے۔ ابھی بھی کسی کو صحابی کی عظمت نہ پتا چلے، صحابی کا مقام نہ پتا چلے، نبی اور صحابی کا تعلق نہ پتا چلے کہ صحابی کا سینہ ہے، حضرت رسول اللہ کا سر ہے، حضرت رسول اللہ کا تکیہ مبارک جو ہے وہ صحابی کا سینہ مبارک بنا ہوا ہے۔ دیکھیے صحابی کی مقام کو، ابھی بھی صحابی کے مقام کا نہ پتا چلے تو اس کی عقل پہ پردہ ہے، جاہل ان کی تنقیس نہ کر، تو دیکھ امام صحابہ کا، کوہتان نظر کیا دیکھ سکے، بالا ہے نام صحابہ کا، اعلیٰ ہے نام صحابہ کا۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے من صام یومن، جس بندے نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فرمایا ختم لہ، اسی حالت میں
میں بندے کو موت آ جاتی ہے، روزے کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، فدخل الجنہ، اللہ ایسے بندے کو جنت کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ سحری وہ دنیا پہ کرتا ہے، افطاری رب کی جنتوں میں کرتا ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ اور آئیے ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، جس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو بندہ اس رمضان کو پالے، رمضان کو پانے کے بعد اس رمضان کی قدر نہ کرے، اس بندے کے لیے جس نے رمضان میں اللہ کی عبادت نہ کی، رمضان میں آ کر کے رب کی عبادت میں مشغول نہ ہوا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی، وہ کتنا بدبخت اور بد نصیب بندہ ہے۔ اس کے لیے کس کی بد دعا ہے اور کس نے آمین کی ہے۔ سنیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر کا پیارا صحابی حضرت ابو ہریرہ، جنہیں محدث اول بھی کہتے ہیں، جس نے سب سے زیادہ احادیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ہریرہ غشی کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں گرے پڑے نظر آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، یوں گرا پڑا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ابو ہریرہ پاگل نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، یہ بلکہ یہ طلب حدیث کے لیے طلب ہے، یہ بے ہوشی کی حالت میں ہو جانا، یہ غشی کی حالت میں گر پڑنا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے حدیث کا علم تھا، مجھے حدیث کا شوق تھا، مجھے علم حدیث کا شوق تھا، طلب حدیث کی طلب کے لیے، حدیث کو حاصل کرنے کے لیے یوں میں غشی کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں گرا پڑا ہوتا تھا۔ مجھے گرمی کی پرواہ نہ تھی، گرمی کی شدت کی پرواہ نہ تھی، بھوک پیاس کی پرواہ نہ تھی۔ آقا کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے، آقا کے دروازے پر لیٹ جایا کرتے تھے، آقا کے دروازے پر بیٹھ جایا کرتے تھے حدیث کا علم سیکھنے کے لیے۔ فرمایا کرتے تھے کہیں یہ نہ ہو اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلیں، ایسے الفاظ بولیں، اپنے ہونٹوں کو جنبش دیں، گفتگو کریں، حدیث کو بیان کریں، ابو ہریرہ اس بات سے، اس گفتگو سے محروم ہو جائیں، کہیں ابو ہریرہ کو وہ بات پتہ نہ چلے، اللہ کے نبی بات کرے، ابو ہریرہ اس بات سے محروم ہو جائیں۔ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ ہر بات لکھ لیا کرتا ہے اللہ کے نبی کی۔ اللہ کے نبی کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غمی میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ نے لکھنا بند کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا، اب لکھنا چھوڑ دیا؟ کہا لوگ کہتے ہیں کبھی اللہ کے نبی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غمی میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تو ہر بات لکھ لیتا ہے۔ فرمایا نہیں، ہر بات لکھا کر، میں خوشی میں ہوں، غمی میں ہوں، یا غصے میں ہوں، یا نرمی میں ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو ہر بات لکھا کر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زبان خوشی میں بولے، غمی میں بولے، غصے میں بولے، نرمی میں بولے، جب بھی یہ زبان بولتی ہے، جب بھی ان ہونٹوں کو جنبش ہوتی ہے، یہ حق کے سوا کچھ نہیں بولتے، جب بھی بولتی ہے حق بولتی ہے۔ ابو ہریرہ میری ہر بات کو لکھا کر۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر چڑھنے لگتے ہیں، پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، کہا آمین، دوسری پر پاؤں مبارک رکھا، کہا آمین، تیسری پر رکھا، کہا آمین۔ صحابہ کرام بڑے حیران، بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا، آپ پہلے بھی آتے ہیں، منبر پر آتے ہیں، سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں، لیکن یہ عمل آپ نے پہلی مرتبہ کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور میرے صحابہ حضرت جبریل آئے تھے، حضرت جبریل نے 3 بد دعائیں کی ہیں، 3 بد دعائیں کی ہیں، ایک بد دعا کی، 3 بد دعائیں کی ہیں اور میں نے آمین کہی ہے، ایک بد دعا کی۔ فرمایا جو بندہ اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پالے، رب سے جنت نہ پا سکے، اللہ ایسے بندے کو جہنم کے اندر داخل کر دے، میں نے آمین کہا۔ دوسری بد دعا یہ کی جس بندے نے میرا نام سنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میرا نام سننے کے بعد اس نے درود نہ پڑھا، خاموشی اختیار کی، اللہ ایسے بندے کو بھی جہنم میں داخل کر دے۔ اور تیسری بد دعا رمضان کے متعلق کی، سنیے میرے محترم بھائیو، جس بندے نے من ادرک رمضان، حضرت جبریل فرماتے ہیں، حضرت جبریل نے بد دعا کی جس بندے کی زندگی میں رمضان آ گیا، جس بندے نے رمضان کو پا لیا، فلم یغفر لہو، رمضان کو پانے کے بعد اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا، رب سے معافی نہ مانگ سکا، فدخل النار، اللہ ایسے بندے کو جہنم کے اندر داخل کر دے، اب اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ سید الملائکہ، نورانی مخلوق کے سردار، نورانی مخلوق کے سید الملائکہ حضرت جبریل نے بد دعا کی ہے۔ اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن صنعه كما كان حقه بعد از خدا بزرگ۔ تو ایک قصہ مختصر ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ایک
ایک خدا ہی تجھ سے بڑا ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کی شان ہے، اگر کسی کی عظمت ہے، اگر کسی کا مقام ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سید الملائکہ بد دعا کرتے ہیں، سید الانبیاء ساری کائنات کے سردار احمد مجتبی بدر الدجا شمس الضحیٰ والی بطحہ آمینہ کے لخت جگر عبداللہ کے نور نظر بد دعا آمین کہنے والے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور میرے محترم بھائیو بتاؤ وہ بد دعا قبول ہوگی کہ نہ ہوگی جن پر حضرت جبریل بد دعا کرتے ہیں، سید الملائکہ بد دعا کرتے ہیں، اور سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں اس بد دعا سے محروم کر لے، ہمیں ان لوگوں میں سے نہ لکھنا۔ تو میرے محترم بھائیو اس رمضان کی قدر کر لیجئے، اپنے آپ کی بخشش کروا لیجئے اور اس بد دعا سے محروم ہو جائے، کہیں ہم اس بد دعا کے مستحق نہ بن جائیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اپنے آپ کی بخشش کروا لیجئے۔ اور آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام، اللہ کا قرآن اللہ رب کا کلام ہے۔ اللہ فرماتے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات وکان اللہ غفور رحیم۔ ہم نے اس رمضان میں ایک عمل کرنا ہے، رب سے معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے۔ روزانہ اپنا ایک وقت میں ایک حصہ ایک ٹائم نکال لیجئے، ہم نے یہ عمل کرنا ہے اور اجر دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ یہ اللہ کا گناہ گاروں کے لیے، سیاکاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے اللہ نے کتنی بڑی آفر لگائی، کتنا بڑا پیکج لگائی ہے۔ اور دیکھیے اللہ کو کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے اللہ انسان سے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے بر و بحر کو بنایا، شرق و غرب کو بنایا، شمال و جنوب کو بنایا، میں نے عرش و فرش کو بنایا، شجر و حجر کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، سورج چاند ستارے بنائے۔ اللہ فرماتے البتہ ساری مخلوقات میں نے بنائی، کن کہا فیکون، ساری کائنات بنتی چلے گی۔ لیکن جب حضرت انسان کی باری آتی ہے، جب حضرت انسان کی تخلیق کی باری آتی ہے، وجود انسان کی باری آتی ہے، اللہ فرماتے میں نے کن نہیں کہا، مجھے انسان سے محبت اتنی ہے، میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، مجھے ربوبیت کے ہاتھ لگانے پڑے انسان کی تخلیق کے وقت، اور بنا کر کے انسان کا وجود کر کے انسان کو بنا کے اللہ نے فرما دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتے میں نے انسان کو ساری کائنات سے افضل بنایا، اکرم بنایا، احسن بنایا، اعلیٰ بنایا، اچھا بنایا، عمدہ بنایا، بہتر بنایا، افضل بنایا، احسن بنایا، اشرف بنایا، ساری کائنات سے اعلیٰ بنایا۔ میں نے انسان کو تو سب سے اعلیٰ بنایا ہے۔ انسان سے تو اللہ اتنی محبت کرتے ہیں، انسان ہی رب کا ناشکرا ہے، انسان ہی رب کا باغی ہے، انسان ہی رب کا نافرمان ہے، انسان ہی رب کی بغاوت کرنے والا ہے۔ اللہ تو انسان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے کہتے ہیں حضرت جی گناہ ہی بڑے ہو چکے ہیں، گناہ اتنے ہو چکے ہیں، گناہ کر کے تھک چکا ہوں، گناہ کر کے تھک چکا ہوں، اب تو گناہ کرنے کی لذت بھی نہیں آتی، مزہ بھی نہیں آتا، اب تو میری آخری عمر کو پہنچ چکا ہوں، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، دیکھا نہیں جاتا، مجھ سے گناہ کر کیے نہیں جاتا، اب تو گناہ اتنے ہو چکے، اتنے گناہ کر چکا ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک مجھے گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں، اب تو موت نظر آ رہی ہے، حشر نظر آ رہی ہے، قبر نظر آ رہی ہے، پتہ نہیں اللہ معاف بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا، پتہ نہیں اللہ کا دیدار کیسے کریں گے، اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے، رسول اللہ کا دیدار کیسے کریں گے، اللہ کے رسول کے سامنے کیسے آئیں گے۔ ساری زندگی مسجد سے دور رہا، ساری زندگی رب کی نافرمانی کرتا رہا، ساری زندگی شراب و کباب کی محفلوں کو اٹینڈ کرتا رہا، ساری زندگی بے حیائی اریانی فحاشی میں لگا رہا، ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا، ساری زندگی دو نمبری کرتا رہا، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، ساری زندگی رسول اللہ کی بغاوتیں کرتا رہا، پتہ نہیں اب میرا حال کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے محترم بھائیو مایوسی کا شکار نہ ہونا، ان لوگوں کے لیے یہ اللہ کی بڑی آفر ہے، ان گناہگاروں کے لیے، ان سیاکاروں کے لیے، ان خطاکاروں کے لیے اللہ نے بڑا پیکج لگا دیا، اللہ نے بڑی آفر بتا دی ہے کہ اے میرے گناہگار بندے کتنے گناہ ہو سکتے ہیں تیرے۔ اللہ فرماتے زمین و آسمان کی خلا کے برابر تیرے گناہ کیوں نہ ہو، احد پہاڑ جتنے تیرے گناہوں کو ڈھیر کیوں نہ لگے ہو، ستاروں کی طرح، ستاروں کی مثل تیرے گناہ ان گنت بے شمار لا تعداد، گننے میں ناممکن ہو، جن کی گنتی شمار کرنا انسان کے بے بس میں، انسان بے بس ہو، انسان مجبور ہو جائے، گننے میں ناممکن ہو جائے، تیرے اتنے گناہ کیوں نہ ہو۔ اللہ فرماتے ایک مرتبہ آ جا، ایک مرتبہ میرے در پہ آ جا، من تابا من تابا من تابا، سچی توبہ کر لے، کھری توبہ کر لے، پکی توبہ کر لے، آئندہ نہ گناہ کرنے کا مجھ رب سے عزم کر لے، یقین کر لے، عہد کر لے، وعدہ کر لے۔ اللہ فرماتے ہو ایمان والا، نیک عمل شروع کر دے، اس کی سچی توبہ، پکی توبہ، کھری توبہ، آنسو بہا دینا، اتھرو گرا دینا، مجھ اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، اتنی اس کی توبہ پسند آئی ہے۔ اللہ فرماتے فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، میں اس کے گناہوں کو معاف نہیں، اللہ فرماتے بلکہ میں اس کے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اسے جنت کا حقدار بنا دوں گا، جنت کا مہمان بنا دوں گا۔ سو میرے محترم بھائیو
یہ رمضان کا مہینہ ہے، ابھی وقت ہے، ابھی ٹائم ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے۔ انسان چاہتا ہے میں اللہ کا قرب حاصل کروں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کروں، اپنی بخشش کراؤں، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ سے گڑ گڑا لیجئے، سچی توبہ کر لیجئے، کھری توبہ کر لیجئے، پکی توبہ کر لیجئے۔ اللہ سو جو ہو گیا ہو گیا، آئندہ کے بعد میں گناہ نہیں کرتا، آئندہ کے بعد تیری نافرمانی نہیں کرتا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ آنسو بلا لے، آنسو بہا لے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لے، اللہ سے ضد کر لیں، اللہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرتا اس وقت میں تیرے در سے نہیں اٹھ کے جاؤں گا۔ اللہ ہوں تو تیرا بندہ، خطا کار ضرور ہوں، گناہ گار ضرور ہوں، اللہ سیاکار ضرور ہوں، لیکن تیرا بندہ ہوں، اللہ تیرا بندہ ہوں، میں محتاج ہوں، اللہ تو غنی ہے، اللہ میں ضرورت مند ہوں، اللہ تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، کیونکہ وہ بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کے لیے، پھر وہ قرآن دیتا ہے بخشنے پہ آئے، جب امت کے گناہوں کو اللہ جب بخشنے پہ آئے امت کے گناہوں کو، تحفے میں وہ گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ اللہ نے دے دیا رمضان، آگے ہماری زندگی میں ہمارا حق بنتا ہے، اب ہم پر ہمارا حق یہ بنتا ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ مانگ لو گڑ گڑا کر، ابھی مغفرت سستی ہے، مانگ لو اللہ سے گڑ گڑا کر، ابھی مغفرت سستی ہے، کیونکہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے، کیونکہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔